جنت اور جہنم کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ شخص جس نے پلک جھپکنے کے برابر رب کی نافرمانی نہیں کی اللہ والا تھا، میرے جیسا گناہ گار بھی نہیں تھا۔ اس گناہ کی پاداش میں جکڑے ہوئے کہا میں ہندوؤں کے شہر سے، ہندوؤں کی بستی سے گزر رہا تھا، وہاں ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا جیسے ہماری عید کا دن۔ جاتے ہوئے میں نے مٹھی میں رنگ اٹھایا، ان کے جو رنگ تھے ان میں سے گزرا، ایک پلیٹ سے ایک تھالی سے کسی ہندو سے میں نے رنگ اٹھایا اور گدھے پہ ڈال دیا۔ وہ گدھے پہ رنگ ڈالتے ہوئے ساتھ یہ جملہ کہا کہ لو اس کی بھی ہولی ہوگی، لو اس کی بھی کیا ہوگی؟ ہولی ہوگی۔ رب کے حضور جب مر کے پہنچا اس بات پر کہ ہندوؤں کے اس عمل میں جو میرے باغی اور میرے دشمن تھے، پھینکنے کے ساتھ رنگ جو تو نے مشابہت اختیار کی ہے، تیرا جنت کا فیصلہ رکا ہوا ہے۔ ہم صبح سے شام تک کتنے ہندوؤں کے طریقے اپنائے ہوئے، ہماری کٹنگ کیسی، ہماری وردی کیسی، ہمارے بچوں کے بال کیسے، ہماری حجامتیں کیسی۔ میرے پیارو، نیت کر کے اٹھو، یہ وہ گناہ ہیں کہیں آخرت میں ساری نیکیاں کہیں دھواں نہ ہو جائیں، راکھ نہ ہو جائیں، اس لیے نیت کرو۔ ہم نے مشابہت بھی اختیار کرنی ہے تو رسول اللہ کی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانا ہے۔ اس مبارک دن میں ہم سارے اچھے اچھے کاموں کی نیت کریں، توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جن 4 کاموں کی وجہ سے معلومی ہوئی، نیت کرو وہ 4 کام۔ پہلا، شراب کا عادی جس کا اس عام معافی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ کسی قسم کا نشہ بھی ہے، نیت کر لو چھوڑنے کی۔ نمبر 2، شرک کرنے والا، رب کا باغی جو رب کا غدار ہے، اگر کیا ہے اللہ معاف فرمائے، نیت کروائے تو اللہ محفوظ فرمائے۔ تیسرا، گناہ گار، والدین کا نافرمان، جس نے ماں باپ کو اذیت دی، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس نے اپنے اوپر جہنم کو لازم کر دیا۔ اس عام معافی کے دن میں بھی جہاں سب گناہ گاروں کی بخشش ہوگی، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی۔ نیت کرو اس گناہ سے بھی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ناراض ہیں تو منوائیں گے انشاءاللہ۔ چوتھا گناہ جس کی وجہ سے اس عام معافی سے انسان محروم رہ جاتا ہے، وہ گناہ قطع رحمی ہے، رشتوں کا توڑ دینا ہے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، نہیں سلمن قطع کبا من ظلمک، میرے محبوب نے فرمایا جو تجھ سے کاٹے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے کاٹے تو اس سے جوڑ، جو تجھے معلوم کرے اس کے لیے تو در کھول دے، جو تجھ سے دور ہو تو اس کے قریب ہو، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلیے میرے عزیز، میرے محبوب کی کیا تعلیمات ہیں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے یار بن گئے، صحابی بن گئے۔ پہلے زمانہ جہالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ٹکڑے کیے تھے کسی شخص نے۔ جب مسلمان ہوئے تو ایک دن مجلس میں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ نے فرمایا وحشی مجھے سناؤ تو صحیح نا کہ تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کس انداز سے تو نے میرے چچا کو مارا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے پہل بخاری شریف کی روایت ہے، میں اللہ کے محبوب چھوڑے نا، فرمایا نہیں مجھے سناؤ تو صحیح کہ تم نے کیسے مارا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ نا آپ کے چچا جان کتنے دلیر تھے، کسی کے باپ کی ضرورت نہیں تھی مشرکوں میں کہ کوئی حمزہ کے سینے پہ حملہ کر سکے۔ میں نے مکاری سے کام لیا، سامنے سے تو میں اٹیک نہیں کر سکتا تھا، چھپ کے وار کیا، اپنی بیوی سمیت ایک گھات میں چھپ کے بیٹھا، وہاں سے تیر کے ساتھ پشت میں پیٹھ پہ حملہ کیا اور میرا تیر جا کے آپ کے چچا کی پسلی میں لگا۔ فرمایا پھر میں نے تیر پہ تیر مارے اور ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا حتیٰ کہ وہ گر پڑے، اور پھر پہنچ کر میں نے ان کا کام تمام کیا۔ تو یہ جو میری بیوی ہے نا، اس کم بخت نے یہ مشورہ دیا تھا کہ باقی تو اعضاء کاٹیں گے ہی کاٹیں گے، 17 سے زیادہ ٹکڑے کیے، ان کا سینہ بھی چاک کرو، اور سینہ چاک کر کے
ہندا جو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اس نے سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو چبایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، پوری بات نہیں سنی، فرمایا بس کر دو۔ کیا کہا؟ روایات میں آتا ہے، حدیث میں لکھا ہے، کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ موقع ہیں جن میں آپ علیہ السلام آواز کے ساتھ روئے، کبھی آواز کے ساتھ رسول اللہ نہیں روئے۔ ایک موقع یہ بھی تھا کہ اس میں رسول اللہ کی ہچکی بند ہوئی اور پوری مسجد نبوی میں آواز ہوئی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ایسے شخص کو کوئی معاف کر سکتا ہے؟ آواز سے بولو۔ میرے آپ کے کسی عزیز کے ساتھ کسی نے ایسا سلوک کیا ہو، ہم معاف کر سکتے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحشی، او میں قربان جاؤں رحمت عالم کی رحمت پر، او میں قربان جاؤں رسول اللہ کی رحمت پر۔ فرمایا وحشی، اسلام اتنی عظیم نعمت ہے، ایمان اتنی عظیم دولت ہے، تو نے اسلام قبول کیا، اللہ تیرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ ہو گیا، معافی کا اعلان ہو گیا۔ صرف اتنا کیا کرنا، جب تو مجلس میں آتا ہے، میری محفل میں میرے یاروں کی بیٹھتا ہے، تجھے دیکھ کے مجھے میرے چچا جان کی یاد آ جاتی ہے۔ بس اتنا کیا کرنا کہ آگے کی طرف ذرا زور نہ رکھنا، محفل میں جب بھی بیٹھنا پیچھے ہو کے بیٹھا کرنا، تاکہ رسول اللہ کی نگاہیں تجھ پر ناراضگی سے نہ پڑ جائیں۔ یہ بھی شفقت تھی حضرت وحشی پر، کہیں میں ناراضگی سے اسے دیکھ لوں گا، اس کا ٹھکانہ جہنم نہ ہو جائے، اس لیے ایمان لے آیا ہے۔ فرمایا معاف تو کر دیا نا، لیکن جب تجھے دیکھتا ہوں اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے، دل بڑا بے چین ہوتا ہے، اس لیے چھپ کے مجلس میں بیٹھا کرنا، تاکہ تیرے رسول کی ناراضگی سے تجھ پر نظر نہ پڑے۔ جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، جا، میں نے تجھے بھی کیا کر دیا، معاف۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، غلاموں کا مولا، مسکینوں کا داتا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو تہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ جاؤ، میں نے معاف کر دیا، جاؤ، میں نے معاف کر دیا۔ رب العالمین بھی معاف کر رہے ہیں، آج رب العالمین بھی کیا کر رہے ہیں؟ سارے بولو، معاف کر رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف کر رہے ہیں، سارے بولو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ نیت کرو، ہم بھی ہر مسلمان کو معاف کریں گے انشاءاللہ، سب کو معاف کریں گے انشاءاللہ۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ الخلق ویال اللہ، میرے سونے محبوب نے سونی زبان سے سونے جملے فرمائے، فرمائے یہ ساری مخلوق رب العالمین کا خاندان اور کنبہ ہے۔ سنو، رب العالمین کی مخلوق میں کسی کو اذیت نہ دینا، کسی کو دکھ نہ دینا۔ آؤ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، بڑی خوبصورت بات اللہ نے دل پہ کھول دی، شاید پہلے کسی خطبے میں نے یہ بات عرض نہ کی ہو، جو ابھی کرنے لگا ہوں ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ کسی روتے ہوئے کو ہنسا دینا، بولو، کسی روتے ہوئے کو، کسی روتے ہوئے کو ہنسا دینا، اور کسی بے کس بے وا مجبور کے آنسوؤں کو پوچھ لینا، کسی مجبور کیا اس سسکی کو پوچھ لینا، کسی بوبا کے سر پہ چادر رکھ لینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لینا۔ اور یہ وہ عظیم عبادت ہے، اور یہ وہ عظیم عبادت ہے، اللہ کی عزت کی قسم، معاشر میں نمازیں، نوافل، روزے، زکوٰۃ، حج، ساری عبادات کے ترازو کے پلہ اوپر اٹھنے کا خطرہ ہے، کم پڑ سکتی ہیں۔ یہ عبادت جو تمہیں نسخہ بتا رہا ہوں، وہ کسی بے کس مجبور کے ساتھ اس نے سلوک کر دینا، وہ کسی بے کس مجبور روتے ہوئے کو ہنسا دینا، وہ یہ اتنی عظیم عبادت ہے، جب یہ ترازو میں آئے گی ساری نیکیوں سے وزنی ہو جائے گی، ساری نیکیوں سے کیا ہو جائے گی؟ وزنی ہو جائے گی۔ نیت کرو، کسی کو دکھ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی طرف سے حاجی صاحب
آپ فرمایا کرتے ہیں نا، بات کرتے ہوتے ہیں کہ اسی اپنی طرف اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، جڑا اسا نہ برا سوچ سی اس کو رب دیکھتے ہیں، اس کو کون دیکھ سی؟ اسی اپنی طرف نیت صاف رکھا، اسا نہ کسی سن برا کیتا اپنا نقصان کر سی۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم کسی کے ساتھ برا، اپنی طرف سے ہم اپنا دل صاف رکھیں، اپنا دل ہر ایک کے لیے کیا رکھیں؟ صاف رکھیں۔ جو نقصان کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اس لیے ہر آدمی اپنے سینے کو صاف رکھے۔ جو سینہ بے کینہ ہو، یعنی جس میں کینہ نہ ہو، جس میں بغض نہ ہو، ایسا سینہ رب کو پسند ہے، اس پہ رب کی رحمت اترے گی۔ اگر سینے میں کینہ ہوا، بغض ہوا، حسد ہوا، مارے جائیں، اتنی مغفرت، اتنی بخشش کے سمندر میں بھی محروم رہ جائیں۔ سنیے احباب، اب ذرا مجمع جڑ گیا نا، اب میں مجمع کی نوعیت سے بات کرنے لگا ہوں۔ سنیے احباب، اس دن اللہ رب العزت کیا عطا کرتے ہیں، تھوڑا مسکرا کے سنیے گا، توجہ آپ کی چاہیے ہوگی۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، کیا اعتراض کیا تھا؟ اللہ کس مخلوق کو پیدا کر رہا ہے؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ تو زمین میں خون بہائیں گے، یہ تو زمین میں کیا کریں گے؟ أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، زمین میں جھگڑے کریں گے، خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے کہا اللہ جی ہم کافی ہیں آپ کی عبادت کے لیے، ہم کافی ہیں آپ کی تسبیح و تحمید کے لیے، لیکن رب العالمین کے کرم پہ قربان جائیے۔ علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے آج کے دن اللہ رب العزت ہر عید پر فرشتوں کے اس اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعلان کر، او میرے نوریو، او میرے نوریو، آؤ دیکھو نا، تم نے کہا تھا فساد کریں گے، تم نے کہا تھا خون بہائیں گے، پورا مہینہ دن بھر حلال رزق سامنے ہوتے ہوئے منہ کو باندھ کے میرے لیے رکھا۔ مسکرا کے بہت سبحان اللہ۔ یہ تھے نا جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ خون بہانے والے، فساد بچانے والے، دیکھو نا میرے نوریو، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر فرشتوں پر رشک کرتے ہیں، اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں اپنے بندوں پر۔ یہ تھے جن کے بارے میں تم کہہ رہے تھے فساد مچائیں گے، ادھم مچائیں گے، جھگڑے کریں گے، خون بہائیں گے، خون ریزیں۔ سنو میرے نوریو، میرے لیے انہوں نے مزدوری کی ہے۔ اللہ جی مزدوری کی ہے؟ ہاں ہاں انہوں نے میری مزدوری کی ہے، جس طرح مزدور مزدوری کرتا ہے۔ حدیث پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مزدوری لینے کا دن ہے، آج سارے پورا مہینہ مزدوری کر کے کمائیاں کر کے آئے ہیں۔ اللہ کیا مزدوری کی ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں۔ فرمایا میرے نوریو، او میرے نوریو، مزدوری یہ کی دن بھر بھوکے پیاسے رہے، رات کو طبیعت پہ بوجھ بھی تھا، پریشانی بھی تھی، پھر بھی میرے حضور کھڑے ہوئے تراویح پڑھتے رہے، پھر رات کے پچھلے پہر تھکن بھی تھی، مشقت بھی تھی، لیکن اٹھ کے میرے لیے سحری کی، سحری سے پہلے میرے حضور نفل پڑھتے رہے، تہجد میں میرے حضور روتے رہے۔ اللہ جی اور کیا کیا؟ یہ تو آپ کے بندے تھے۔ فرمایا بندیاں، فرمایا میری بندیاں ان تمام میرے بندوں کی خدمت میں لگی رہیں، ہائے ان کی تہجد چھوٹ گئی، ان کی سحری بناتی رہی، ان کے نوافل چھوٹ گئے، ان کی سحری پکاتی رہی۔ وہ میری بندیاں ان کی تلاوت چھوٹ گئی، اس کی افطاری تیار کرتے کرتے اس کے نوافل چھوٹ گئے، اس کی افطاری میں لگی رہی۔ اللہ میری بندیوں نے، نوریوں کو اللہ کہہ رہا ہے او میرے فرشتوں، میری بندیوں نے پورا قرآن نہیں پڑھ سکی، ارے رات کے وقت میں ان کی افطار کی تیاری، صبح کے وقت میں ان کی سحری کی تیاری، بچوں کا رونا، کپڑوں کا دھونا، کتنی مشقتیں تھیں، ان تمام تکالیف کے باوجود اس گرمی میں تپتے چولہے کے آگے روزہ رکھ کے، خامد کی جھڑکیاں سن کے، بچوں کی ڈانٹ سن کے، بچوں کا رونا برداشت کر کے، ساری تکلیفیں برداشت کر کے میرے لیے روزہ رکھے ہوئے رات پر نفلیں پڑھتی رہی، تہجد پڑھتی رہی، میرے بندوں نے میرے لیے روزے رکھے، نوافل پڑھے، تراویح پڑھی۔ اللہ جی آپ کس بات پہ رشک کر رہے ہیں؟ آپ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ فرمایا میرے نوریو سنو، مزدوری جو دے رہا ہوں، اللہ جی مزدوری کیا ہے؟ یہی مزدوری ہے نا، رات کو افطاری کر لی، ہر رات میں لاکھوں کی بخشش کر دی، ہر روزے کے ساتھ بخشش ہو گئی۔ اللہ مزدوری تو پہلے
پہلے لے چکے ہیں. اور میرے نوریوں نہیں وہ رب العالمین کی طرف سے بونس تھا, وہ تو پیکج تھا, روزانہ رحمت کے دریا بہا دیتا تھا, لاکھوں کی بخشش کر دیتا تھا. آج وہ پیکج کا دن ہے, آج وہ خصوصی پیکج ہے, آج وہ اسپیشل بونس ہے, آج وہ اسپیشل دن ہے. جتنے پورے مہینے میں بخشے ہیں, جتنے پورے مہینے میں جتنوں کی بخشش کیے, او میرے نوریوں مزدوری یہ عطا کروں گا ان تمام اپنے بندوں کو, ان تمام مشقتوں پر پچھلے سارے گناہوں سے پاک کر دوں گا. سبحان اللہ. سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں. اللہ جی یہ تو اس کا عوض ہو گیا, یہ تو آپ کی شان کے مطابق نہیں کہ جتنا کوئی کرے آپ اتنا ہی دیں, جتنا کوئی کرے آپ اتنا ہی دیں. یہ تو آپ کی شان ہے, یہ رب کی شان نہیں ہے کہ جتنا بندہ نیکی کرے اتنا بدلہ. نہیں نہیں, یہ رب کی شان نہیں. رب کی شان کیا ہے؟ او میرے نوریوں میری شان یہ ہے کہ میں نے بندوں کے گناہ معاف کیے. یہ تو اس پر تھا کہ انہوں نے مشقت کی, روزے رکھے. میری شان یہ ہے کہ ان کے جو گناہوں پر معافی کا کرم پیرائے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. سبحان اللہ. مسکرا کے کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. گناہ معاف بھی ہو گے اور نیکیوں میں کیا ہو گے؟ تبدیل ہو گئے. کتنی بڑی جزا ہے, کتنا مہربان ہے, وہ کتنا کم نصیب انسان ہے جو اس بخشش سے بھی محروم رہتا ہے, جو اس بخشش سے بھی کیا ہو جائے؟ معلوم. ایک یہ خوشی, وہ جو دو خوشیاں ذکر کی حدیث میں, روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں. ایک تو وہ ہے جو افطار کے وقت حدیث میں آتی ہے, ایک وہ ہے جو افطار کے وقت. دوسری یہ خوشی ہے جس کو میں نے آپ کو اتنی تفصیل سے سنا ہے, یہ دوسری خوشی کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور جتنے ہر دن میں ہر عشرے میں بخشے گئے نا بندے, اتنے اکٹھے اور اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ آج کے دن میں اپنے بندوں کی بخشش کا اعلان کرے. اللہ تعالیٰ اپنے بخشے ہوئے بندوں میں ہمارا شمار فرمائے, اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے. اب جب یہ صفائی ہو چکی, اب جب یہ بخشش ہو چکی, دل کا زنگ اتر چکا, تو نیت بھی کر لو. اللہ عزم کرتے ہیں گناہوں سے دھل کے اٹھیں گے, آئندہ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, آئندہ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. میرے عزیزو, یہ میرا پیغام تھا عید کے حوالے سے, یہ مکمل ہوا. ایک بڑا پیغام اور ضروری پیغام, یہ بہت ضروری پیغام ہے, دل کے کانوں سے سنیے. امت مسلمہ پر جو حالات چل رہے ہیں, امت مسلمہ جس پریشانی سے دوچار ہے, اس سے آگاہی ضروری. میں آپ اپنے بچوں کو بغل میں لیے بیٹھے ہیں, رات کے وقت ایک نوجوان, ایک عزیز نے مجھے فلسطین کے ایک معصوم بچے کی لاش دکھائی. بڑا دن ہے, مبارک دن ہے, مبالغہ رائی نہیں کرتا, دکھاوے کے لیے بھی نہیں کہتا, نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ شاید یہی نیکی میری بخشش کا سبب بن جائے. ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, اگر اس پوری رات میں نے ایک لمحہ آنکھ میری لگی ہو, پوری رات مسجد اقصی کے اس شہید بچے کی تصویر نگاہوں میں پھرتی رہی, ایک لمحے کو میں سو نہیں سکا, اس بنیاد پر کہ اللہ اس کی ماں پہ کیا گزر رہی ہو. یہ لمحہ فکریہ ہے. کرنا کیا ہے, میں اس کا حل بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا. امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میرے حاکم وقت پر سوال ہے, سوالیہ نشان ہے. کشمیر کے ساتھ ہم 70 سال سے کھڑے ہیں. کچھ کیتا ہونا سے ایسا, سارے بولو, کچھ کیتا ہونا سے. جس طرح ان کے ساتھ 70 سال سے کھڑے ہیں, اس طرح فلسطین کے ساتھ کھڑے رہیں, کچھ ہوگا جی. اور چھوٹا سا ملک, وہ حماس ہے کیا ہے جس نے وہ میزائل یہودیوں پر گرائے ہیں, حماس ہے اس طرح کا کوئی ایک ملک ہے چھوٹا. اور میں کہتا ہوں 56 اسلامی ممالک, وہ اتنے بڑے بڑے ملک, اور تمہارے یہ میزائل اور یہ تمہارا سب کچھ, اور تمہیں خدا ہدایت دے, یہ کب کام آئے گا؟ اس کو تم اپنی 40ویں شادی میں بجاؤ گے, پھٹاؤ گے, نکال کے یہودیوں کے پرخچے اڑا دو جو تمہاری بہو بیٹیوں کی آبرو سے کھیل رہے ہیں. اور تمہیں اگر
وقت ملے اور اگر تمہیں ضرورت ہو، اے حاکم وقت امت مسلمہ کے تمام اسلامی ممالک کے حاکموں، اگر تمہیں ضرورت پڑے تو اللہ کی عزت کی قسم بمائے اس فقیر کے، اور تمہیں اتنی مائیں بچے دیں گی، اتنی مائیں بچے وقف کریں گی، تم شمار نہیں کر سکو گے، اور تم اپنی تمام فوجوں کو چوڑیاں پہنا کر گھر میں بٹھا دو، ہمارے بچے تمہیں اس فوج سے آگے ملیں گے انشاءاللہ۔ ملیں گے نہیں ملیں گے انشاءاللہ؟ ہر آدمی تیار بیٹھا، ہر آدمی تیار بیٹھا ہے۔ تمہیں ضرورت پڑے تو تم صدا تو لگاؤ، ہم تو تمہارے پابند ہیں نا، تمہارے ماتحت ہیں نا، تمہاری رعایا ہے نا، ہم تو تمہارے قانون سے باہر تو نہیں ہو کے چل سکتے نا اپنے طور پہ، اور تم آواز تو لگاؤ، اور تمہیں کمی پڑ گئی تو اور دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی عزت کی قسم، محمد بن قاسم جیسے امت مسلمہ کے جو اصلی ہیرو ہیں، ایسے جوان پیدا کرنے والی مائیں ابھی بانج نہیں ہوئی انشاءاللہ، ہیں ایسے نوجوان۔ تم صدا تو لگاؤ، تم آواز تو اٹھاؤ، اور تم آنکھیں تو دکھاؤ۔ ایک ترکی کے صدر کے علاوہ طیب اردوغان، اس کی جوتیوں پر میں باقی تمام ان لیڈروں کو قربان کر دوں، وہ امت مسلمہ کا غمخوار ہے خدا کی قسم۔ اور کون سا موقع ہے جو اس نے پیچھے کیا ہو؟ ہر موقع پہ آواز اٹھاتا ہے وہ صدر طیب اردوغان، ترکی کا صدر۔ اللہ اس کی دنیا آخرت اچھی کرے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی غیرت نصیب فرمائے۔ اس نے کہا یہودیوں، اگر تم اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے اور کوئی ملک نہ بھی نکلا تو ترکی اسرائیل کے جنازے نکالنے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ ایسی غیرت اگر سارے ملک دکھائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہودی ہمارے بچوں کی عزتوں کے ساتھ، بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں۔ آج ہم عیدیں منا رہے ہیں اور ان بچوں پر اقصی مسجد کے دفاع میں معصوم بچے کھڑے، ان پہ قیامت ٹوٹی ہوئی۔ میرے عزیزو، ہم ان کے غم میں برابر کی شریک، اس بات پر کہ ہم حاکم وقت کو متوجہ کرتے ہیں، اور اپنے اعتبار سے ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ آخری درجہ یہ ہے ذالک اضعف الایمان، آخری درجہ ایمان کا تو ہم اپنائیں، ہم ان کے لیے خوب دعائیں کریں، اپنے طور پر ہر آدمی دعا کرے کہ اللہ یہود و حدود کے پنجے غیر سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا ہو۔ یہ دعا کرو گے سارے انشاءاللہ؟ سات بس یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ ہم نے نماز کا جو وقت رکھا تھا 7:15 7 بجے تک نیت تھی تقریر کروں گا، اسی لیے میں نے جلدی تقریر شروع کی تھی۔